أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید. الحمدللہ آج پروگرام نمبر 146 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. انشاءاللہ آج ہم مطالعہ کریں گے سورۃ النساء آیات 88 تا 91 کا. انہی آیات کی تلاوت کے ذریعے الحمدللہ قاری سلمان صاحب نے پروگرام کا باقاعدہ آغاز بھی فرما دیا ہے. ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے اسٹوڈیوز میں ہمارے نوجوان ساتھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. قرآن اکیڈمی کراچی میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. آئیے انہیں خوش آمدید کہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ ماشاء اللہ. جی ناظرین کرام سب سے پہلے ہم سب کی ترغیب و تشویق اور یاد دہانی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک فرمان آئیے قرآن سیکھیں. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اس قرآن کریم کے مطابق بات کہی اس نے سچ کہا. جامع ترمذی کی روایت ہے اور ایک طویل حدیث کا سلسلہ وار مطالعہ کر رہے ہیں. من قال به صدق جس نے اس قرآن کریم کے مطابق بات کہی اس نے سچ کہا. آج ہمارے معاشرے میں جھوٹ بہت عام ہو گیا نا, تو اس کا ایک علاج یہ کہ قرآن کو عام کر دیں. سمجھ آئی ناظرین کرام؟ اس کا علاج ہے کہ قرآن کو عام کر دیں. کیوں؟ جب قرآن عام ہوگا اور ہماری زبانوں پر قرآن اور قرآن کے مطابق بات ہوگی تو پھر سچ ہوگا, جھوٹ نہیں ہوگا انشاءاللہ. اللہ ہمیں اس قرآن کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ کرتے ہیں. سورۃ النساء آیات 88 تا 91 کا ترجمہ پیش خدمت ہے. ارشاد ہوا پس کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ منافقین کے معاملے میں دو گروہ ہو رہے ہو, حالانکہ اللہ نے انہیں اوندھا کر دیا ہے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے. کیا تم یہ چاہتے ہو
کہ ہدایت دو اسے جسے گمراہ کر دیا اللہ نے، اور جسے اللہ نے گمراہ کر دیا تو تم ہرگز اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پاؤ گے۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ تم بھی اسی طرح کفر کرو جیسے انہوں نے کفر کیا ہے، پھر تم سب ہو جاؤ برابر، پس ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں اللہ کی راہ میں، پھر اگر وہ رخ پھیر لیں تو پکڑو انہیں اور قتل کرو جہاں کہیں انہیں پاؤ، اور ان میں سے کسی کو دوست اور مددگار نہ بناؤ، مگر ان کو قتل نہ کرو جو تعلق رکھتے ہوں کسی ایسی قوم سے کہ جس کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہے، یا وہ تمہارے پاس آئیں کہ ان کے جی تنگ ہوں کہ وہ جنگ کریں تم سے یا اپنی قوم سے، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو تم پر غلبہ دے دیتا تو وہ ضرور تم سے لڑتے، بس اگر وہ تم سے کنارہ کش رہیں اور تم سے جنگ نہ کریں اور تمہیں صلح کا پیغام پیش کریں تو پھر اللہ نے تمہیں ان کے خلاف کوئی راہ نہیں دی اقدام کرنے کی۔ البتہ تم پاؤ گے کچھ دوسروں کو وہ چاہتے ہیں کہ امن میں رہیں تم سے اور امن میں رہیں اپنی قوم سے بھی، لیکن جب کبھی پھیرے جاتے ہیں کسی فتنے کی طرف تو وہ اس فتنے میں پڑ جاتے ہیں، تو اگر وہ تم سے کنارہ کش نہ رہیں اور تمہیں صلح کا پیغام پیش نہ کریں اور نہ روکیں تم سے اپنے ہاتھ، پس پکڑو انہیں اور قتل کرو جہاں کہیں انہیں پاؤ، اور یہی ہیں وہ جن کے خلاف ہم نے تمہیں کھلا اختیار دیا ہے۔ ناظرین کرام، ترجمے کے بعد چلتے ہیں ربط آیات کی طرف۔ پچھلی آیات اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا باہمی تعلق ربط آیات کے ذیل میں سمجھتے ہیں۔ پہلی بات، ربط آیات میں آپ دیکھ رہے ہیں لکھا ہے اسکرین پر، گزشتہ آیت میں ایمان کے بیان میں توحید اور قیامت کا ذکر تھا۔ ایمانیات کے ذیل میں توحید اور قیامت کا ذکر تھا، بالکل آخری آیت میں جو ہم نے پچھلی مرتبہ سمجھی تھی، اور آپ لوگ ہمارے ساتھ بھی تھے ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ آج کیا ہے؟ اب ایمان کے جھوٹے دعوے دار منافقین کے 3 مختلف گروہوں کا بیان ہے۔ کلمہ پڑھتے تھے منافقین، مگر کلمے کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتے تھے، زبان سے اقرار کرتے تھے، دل سے تصدیق نہیں کرتے تھے۔ اب ایمان کے جھوٹے دعوے دار منافقین کے 3 گروہوں کا بیان ہے۔ ربط آیات کے بعد ناظرین کرام بیان ہے تعارف کا۔ تعارف کے ذیل میں 3 باتیں ہم سمجھیں گے، یعنی جو تفصیلی باتیں آگے سمجھنا ہوتی ہیں تشریح کے طور پر، ان کا اولاً مختصر بیان آتا ہے تعارف کے ذیل میں۔ 3 باتیں۔ سب سے پہلی بات، منافقین کا ہجرت سے گریز کرنے کا بیان۔ پچھلی آیات میں ہم سمجھتے رہے کہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں پر بڑی بھاری تھی، اللہ کی راہ میں قتال کرنا ان لوگوں پر بڑا بھاری تھا۔ اب کیا بات آ رہی ہے؟ اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا ان لوگوں کے لیے بہت ہی دشوار تھا۔ کن کے لیے؟ منافقین کے لیے۔ تو پہلی بات لکھی ہے تعارف کے ذیل میں، منافقین کا ہجرت سے گریز کرنے کا بیان۔ دوسری بات تعارف کے ذیل میں لکھی ہے، جنگ کے حکم سے مستثنا منافقین کا بیان۔ مستثنا استثناء سے ہے، ایکسیپشن، یعنی جن کو ایکسکلوڈ کیا جائے گا، جن کو ایکسیپشن دیا جائے گا، اس کو مستثنا کہا جا رہا ہے اردو میں۔ لکھا ہے آگے، جنگ کے حکم سے مستثنا منافقین کا بیان۔ تیسری اور آخری بات تعارف کے ذیل میں اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، لکھا ہے ان لوگوں کے ساتھ جنگ کرنے کی ممانعت جو صلح پر آمادہ ہوں۔ محض جنگ برائے جنگ نہیں، جہاں صلح کے لیے کوئی پیشکش کرے گا تو وہاں صلح کرنے کی بھی تلقین کی جا رہی ہے۔ ناظرین کرام، تعارف کے بعد تجزیے کا بیان۔ ہر آیت میں کیا عنوان زیر گفتگو آئے گا، اس کو ہم سمجھتے ہیں آیات کے تجزیے کے ذیل میں۔ سورۃ النساء آیات 88 تا 91 کا تجزیہ۔ سب سے پہلے سورۃ النساء آیت نمبر 88 لکھا ہے منافقین کی گمراہی کا بیان۔ اس کے بعد آیت نمبر 89 89 ہجرت سے گریز کرنے والے منافقین کا بیان۔ آیت نمبر 90 ہے اس کے بعد لڑائی اور قتل کے حکم سے مستثنا منافقین کا بیان۔ اور آخری آیت آج ہم سمجھیں گے سورۃ النساء آیت نمبر 91، لکھا ہے اس کے حوالے سے تجزیے میں منافقین کے بدترین لوگوں کا بیان۔ منافقین کے بدترین لوگوں کا بیان۔ ناظرین کرام، الحمدللہ زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ، ربط آیات، تعارف اور تجزیے کا بیان مکمل ہوا۔ آگے بات کو بڑھاتے ہیں اور ہر آیت کی تشریح سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ النساء آیت نمبر 88 رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا، فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ ومن یضلل اللہ فلن تجد لہ سبیلا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 88 ہے۔ آئیے کرتے ہیں اس کا ترجمہ۔ ارشاد ہوا، پس کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ منافقین کے معاملے میں 2 گروہ ہو رہے ہو، حالانکہ اللہ نے انہیں اوندھا کر دیا ہے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہدایت دو اسے جسے گمراہ کر دیا اللہ نے، اور جسے اللہ نے گمراہ کر دیا تو تم ہرگز اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پاؤ گے۔
नाज़रीन किराम, ये सूरत النساء आयत नंबर 88 का तर्जुमा है और ये जिक्र पहले भी आता रहा कि सूरत النساء में सच्चे ईमान वालों का जिक्र भी आता रहेगा और ईमान के झूठे दावेदार यानी मुनाफिकीन उनका बयान भी आता रहेगा। और अल्फाज बता देते हैं कि किसका बयान इस वक्त हो रहा है। अब जो बयान शुरू हो रहा है ये मुनाफिकीन के हवाले से है। आइए नाज़रीन किराम सूरत النساء आयत नंबर 88 की तशरीह की तरफ चलते हैं। सबसे पहली बात लिखी है स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं तशरीह में, मुनाफिकीन का बयान है जो बज़ाहिर कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल हुए मगर उनके दिल कुफ्र पर जमे थे। ज़बान से इकरार करते थे मगर दिल वाली तस्दीक नहीं थी, दिल में ईमान मौजूद नहीं था और बेअमली का तभी शिकार हो जाया करते थे। दावा है मगर सबूत नहीं है, ऐलान है मगर अमल नहीं है। यह है मुनाफिकीन जिनका बयान जारी है। अगली बात आप देख सकते हैं तशरीह में लिखा है स्क्रीन पर, आप देख रहे हैं, अहले ईमान को मुनाफिकीन के मामले में एक राय पर मुत्तफिक होने की हिदायत। कोई नरम गोशा ना रखे ईमान वाले कि कुछ को पक्का ईमान वाला माना जा रहा है लेकिन उनके करतूत ऐसे हैं। मुनाफिकीन के बारे में अहले ईमान को कहा जा रहा है कि वो एक ही राय पर मुत्तफिक हो जाएं कि ये जो झूठे दावेदार हैं जिनका जिक्र अल्लाह अपने कलाम में फरमा रहा है, इनसे चौकन्ना रहने की हिदायत है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से की जा रही। अगली बात स्क्रीन पर आप देख रहे हैं तशरीह में लिखा है, इनकी मुनाफिकत की रविश की बिना पर इन्हें काफिर करार दिया गया। आमाल कैसे जो काफिराना है, हरकतें कैसी हैं जो काफिराना है, इस बिना पर इनको मुनाफिक करार दिया गया। अमली एतबार से इनकी हरकतें कुफ्फार ही की तरह है। बेअमली का मामला, अल्लाह सुब्हानहु व तआला और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत से फरार इख्तियार करने का मामला, ये वो इनकी हरकतें जिसकी बुनियाद पर इस मकाम पर इन्हें काफिर कहा जा रहा है। क्या मतलब? अमली एतबार से कुफ्फार हैं, कलमा पढ़ने के एतबार से इनको कानूनी तौर पर मुसलमान माना गया है। आगे लिखा है, इनके कुफ्र और अन्नात की बिना पर इन्हें गुमराही में डाल दिया गया, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ने इन्हें ऊंधा कर दिया है। ये कब होता है? जब बंदा जानते बूझते हक से दूर हो। नाज़रीन किराम नोट कीजिएगा, जब बंदा जानते बूझते हक से दूर हो, दुनिया की मोहब्बत में गरक होकर दीन से फरार इख्तियार करे, तो फिर अल्लाह ताला उसको गुमराही के रास्ते पर डाल देता है और ये गुमराह हो जाने वाले मुनाफिकीन का तस्करा जारी है। आखिरी बात लिखी है तशरीह के एतबार से, जिसे अल्लाह गुमराह कर दे उसे कोई राह रास्त पर नहीं ला सकता। क्यों? हिदायत देना, गुमराह करना, ये इख्तियार किसका है? अल्लाह सुब्हानहु व तआला का। हाँ, ये अल्लाह ने कानून भी बताया कुरान में, जिसके दिल में हिदायत की तड़प होगी उसे अल्लाह हिदायत देगा, जिसके दिल में तड़प नहीं होगी, जानते बूझते गुमराह होना चाहेगा, तो अल्लाह ज़बरदस्ती उसको हिदायत पर नहीं लाएगा, उसको भी गुमराही फरमा देगा। अल्लाह ताला हम सबको सिरात मुस्तकीम की हिदायत अता फरमाए और गुमराही की हर शक्ल से अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत फरमाए। नाज़रीन किराम, इसके बाद सूरत النساء आयत नंबर 89 है। आइए उसका मुताला शुरू करें। इरशाद हुआ, वद्दू लौ तकफुरून कमा कफरू फतकूनून सवा फला तत्तखिदू मिनहुम औलिया हत्ता युहाजिरू फी सबीलिल्लाह फ़इन तवल्लौ फ़ख़ुज़ूहुम वक़्तुलूहुम हैथु वजदतुमूहुम वला तत्तखिदू मिनहुम वलिय्यन वला नसीरा। सूरत النساء आयत नंबर 89 है। आइए नाज़रीन किराम करते हैं इसका तर्जुमा। इरशाद हुआ रब्बुल आलमीन की जानिब से उसका तर्जुमा, वो तो चाहते हैं कि तुम भी उसी तरह कुफ्र करो जैसे उन्होंने कुफ्र किया है, फिर तुम सब हो जाओ बराबर, बस उनमें से किसी को दोस्त न बनाओ यहां तक कि वो हिजरत करें अल्लाह की राह में, फिर अगर वो रुख फेर लें तो पकड़ो उन्हें और कत्ल करो जहां कहीं उन्हें पाओ, और उनमें से किसी को दोस्त और मददगार न बनाओ। नाज़रीन किराम, ये तर्जुमा सूरत النساء आयत नंबर 89 का। चलते हैं इस आयत की तशरीह की तरफ। बहुत तवज्जो दरकार है क्योंकि इस आयत में मुनाफिकीन का बयान भी है और उनके हवाले से हिजरत का तस्करा भी है, और ना करे तो उनके हवाले से क़िताल का बयान भी है। बहुत तवज्जो से सुनिएगा। सबसे पहली बात तशरीह में लिखी है, मदीना के इर्द गिर्द क़बाइल से ताल्लुक़ रखने वाले मुनाफिकीन का बयान है। ये वो लोग जो मदीना तैयबा से बाहर के इलाकों में आबाद हैं, उनमें जो मुनाफिकीन है उनका तस्करा आ रहा है। दूसरी बात, उनके ईमान को जांचने के लिए हिजरत को मयार करार दिया गया। क्या कहा जा रहा है उनसे? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ तशरीफ़ फरमाए? मदीना तैयबा में। अब तुम इधर आओ, अगर तुम ईमान के वाक़ई में सच्चे दावेदार हो तो वहाँ ना बैठे रहो, बल्कि हिजरत करके मदीना तैयबा में आओ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। क्यों? यहाँ मुसलमानों की जमात मजबूत हो रही है और एक तमक्कुन, एक इख्तियार अल्लाह ताला ने अहले ईमान को मदीना तैयबा में अता फरमाया, और कल यही बात आगे बढ़ेगी तो कल इस्लामी रियासत भी कायम होगी, फतेह मक्का भी होगी। अब आओ और मुसलमानों की इज्तिमाइयत और ताकत को मजीद मजबूत करो। तो इनको कहा जा रहा है मदीना तैयबा आ जाएं हिजरत करके। अगली बात देखिए स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं, मुनाफिकीन मुसलमानों की गुमराही के ख्वाहिशमंद रहते हैं ताकि गुमराही में दोनों बराबर हो जाएं।
یہ ذکر ہو رہا ہے منافقین کے حوالے سے کیا کہ مسلمانوں کی گمراہی کے خواہش مند رہتے ہیں تاکہ گمراہی میں دونوں برابر ہو جائیں۔ ناظرین کرام، آپ کو ایک مثال یاد ہوگی، بلی کی دم کٹ جانا، آپ لوگوں کو بھی یاد ہے نا؟ یاد آیا؟ یہ یہود کے بیان میں بات آئی تھی نا، وہ تو ہٹ گئے صحیح راہ سے، گمراہ ہو گئے، چاہتے تھے مسلمان بھی ہو جائیں، تو وہاں مثال دی تھی جس بلی کی دم کٹ جاتی وہ چاہتی سب کی دم کٹ جائے، کیونکہ باقیوں کی ہو اور اس کی نہ ہو تو نمایاں نظر آتی۔ یہ منافقین بھی چاہ رہی تو گمراہ ہو ہی گئے، یہ چاہتے مسلمان بھی رائے حق سے ہٹ جائیں، تو مسلمانوں کو چوکنا رہنے کی ہدایت کی جا رہی کہ یہ آستین کے سانپ بن کر مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اگلی بات تشریح میں لکھی ہے، ہجرت نہ کرنے کی صورت میں ان کا حکم عام کفار کے مانند ہوگا، یعنی ان کو قتل کیا جائے گا۔ یہ سخت ترین بات ہے جو یہاں پر آئی، ہجرت کر کے نہیں آتے تو یہ عام کفار کی طرح ہوں گے اور ان سے جنگ کی جائے گی، اس کی تلقین اللہ کی طرف سے کر دی گئی۔ ناظرین کرام، آخری بات تشریح کے اعتبار سے لکھی ہے، آئیے اسکرین پر دیکھتے ہیں، لکھا ہے کہ ان سے دوستی اور مدد مانگنے کی ممانعت کر دی گئی۔ اگر ہجرت کر نہیں آ رہے تو واقعتاً ایمان والوں میں سے نہیں ہیں اور ان کا معاملہ کفار جیسا ہوگا اور ان سے قتال کیا جائے گا، اور اب مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے نہ ان سے دوستی اختیار کی جائے اور نہ ان سے مدد مانگنے کی کبھی اور تعاون حاصل کرنے کی کبھی کوشش کی جائے۔ ناظرین کرام، یہ بیان مکمل ہوا سورۃ النساء آیت نمبر 89 کا کسی درجے میں۔ اگلی 2 آیات کا مطالعہ کریں گے، تاہم آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک وقفے کے بعد، امید ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید۔ وقفے سے پہلے 2 آیات کا ہم نے مطالعہ کیا، سورۃ النساء آیات 88 اور 89 کا۔ اب اگلی 2 آیات کا مطالعہ کریں گے، سورۃ النساء 90 اور 91 کا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 90، آئیے اس کا مطالعہ کریں۔ رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا، إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَسِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 90 ہے۔ آئیے ناظرین کرام کرتے ہیں اس کا ترجمہ۔ ارشاد ہوا، مگر ان کو قتل نہ کرو جو تعلق رکھتے ہوں کسی ایسی قوم سے کہ جس کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہے، یا وہ تمہارے پاس آئیں کہ ان کے جی تنگ ہوں کہ وہ جنگ کریں تم سے یا اپنی قوم سے، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو تم پر غلبہ دے دیتا تو وہ ضرور تم سے لڑتے، پس اگر وہ تم سے کنارہ کش رہیں اور تم سے جنگ نہ کریں اور تمہیں صلح کا پیغام پیش کریں تو پھر اللہ نے تمہیں ان کے خلاف کوئی راہ نہیں دی اقدام کرنے کی۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورۃ النساء آیت نمبر 90 کا۔ پچھلی آیت میں منافقین کے خلاف جنگ کا ذکر آیا تھا، اب بتایا جا رہا ہے کہ کن سے جنگ نہیں کی جائے گی، تو بیان منافقین ہی کے حوالے سے جاری ہے۔ آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تشریح میں لکھی ہے، قتل کے حکم سے 2 قسم کے لوگ مستثنیٰ ہیں۔ بات کن کی ہو رہی ہے؟ وہ منافقین جو مدینہ طیبہ سے باہر ہیں دوسرے قبائل میں اور ہجرت کر نہیں آتے اگر تو ان سے قتال کرو، یہ بیان تھا پچھلی آیت میں۔ اب اس حکم یعنی ان سے قتال کرو، انہیں قتل کرو، اس کا استثناء بیان ہو رہا ہے، اس کا ایکسیپشن بیان ہو رہا ہے 2 اعتبارات سے، وہ ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت۔ لکھا ہے قتل کے حکم سے 2 قسم کے لوگ مستثنیٰ ہیں۔ نمبر 1، ایسی قوم میں پناہ گزین ہو جن کے ساتھ مسلمانوں کا صلح اور امن کا معاہدہ ہو تو کہیں اور آ نہیں رہے تو قتل نہیں کیا جائے۔ کیوں؟ یہ وہ ہیں جن کے ساتھ مسلمانوں کا صلح اور امن کا معاہدہ ہے، یعنی کسی قوم کے ساتھ، اور یہ منافقین اسی قوم کے درمیان میں رہتے ہیں، تو کیونکہ معاہدہ ہے نا، معاہدے کا احترام ہے۔ ناظرین کرام نوٹ کیجئے گا، قتال تو ہوگا ان سے، مگر کیوں نہیں ہوگا؟ ویسے ہوگا، اس وقت کیوں نہیں ہوگا؟ ایک ایسی قوم میں یہ منافقین اگر ہوں کہ جن سے مسلمانوں کا صلح کا معاہدہ ہے تو پھر قتال نہیں ہوگا۔ معاہدے کی اس قدر اہمیت ہے ہمارے دین میں۔ یہ ایک استثناء ہو گیا۔ دوسرا استثناء اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، لکھا ہے جو غیر جانبدار ہو اور مسلمانوں کی حمایت یا مخالفت میں لڑنا پسند نہ کرتے ہوں۔ محض جنگ برائے جنگ تو نہیں نا، اگر وہ ہیں کہ جو غیر جانبدار رہیں، کسی کا بھی ساتھ نہ دیں، نہ مسلمانوں کی حمایت میں لڑیں، نہ مسلمانوں کے خلاف لڑیں، تو ان سے بھی قتال نہیں کیا جائے گا۔ پچھلی آیت میں قتال کا ذکر تھا، اس آیت میں اس کے 2 ایکسیپشنز بیان کر دیے گئے۔
کون دو مستثنا ہے ان کا ذکر آ گیا اس آیت میں، ایک معاہدے کی بات، دوسرا غیر جانبدار رہنے والے۔ اگلی بات دیکھیے اسکرین پر تشریح میں، اللہ کے احسان کا بیان کہ اہل ایمان پر ان لوگوں کو غالب نہ کیا گیا اور کفار کی قوت نہ بننے دی گئی۔ کیا مطلب؟ اگر ان کو موقع ملتا تو یہ مسلمانوں پر چڑھائی کرتے، کفار کا ساتھ دیتے، مگر اللہ نے مسلمانوں کو محفوظ رکھا اور ان کو ایسا کوئی غلبہ نہیں دیا۔ آخری بات اس آیت کی تشریح میں لکھی ہے، اہل ایمان کو لڑائی سے اعراض کرنے والوں اور صلح پر آمادہ منافقین کے ساتھ جنگ کرنے کی ممانعت۔ بار بار آ رہی ہے نا، ایکسیپشنز بھی آ گئے اور اب پروہیبیشن بھی آ گئی، استثناء بھی آ گیا اور اب ممانعت بھی آ گئی۔ کون؟ جو اعراض کرے اور صلح پر آمادہ ہوں تو ایسوں سے جنگ نہیں کی جائے گی۔ تو جہاں جنگ کا بیان آ رہا ہے وہاں استثناء کا ذکر بھی آ رہا ہے، کہیں ممانعت کا بیان بھی آ رہا ہے۔ یہ پورا پیکیج ہے جو ان ہدایات کے حوالے سے سامنے رکھنا چاہیے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سورۃ النساء آیت نمبر 91 ہے، 91 آئیے اس کا مطالعہ شروع کریں۔ رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا، سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا۔ ناظرین کرام، یہ سورۃ النساء آیت نمبر 91، آئیے اس آیت کا کرتے ہیں ترجمہ۔ ارشاد ہوا، البتہ تم پاؤ گے کچھ دوسروں کو وہ چاہتے ہیں کہ امن میں رہیں تم سے اور امن میں رہیں اپنی قوم سے بھی، لیکن جب کبھی پھیرے جاتے ہیں کسی فتنے کی طرف تو وہ اس فتنے میں پڑ جاتے ہیں۔ تو اگر وہ تم سے کنارہ کش نہ رہیں اور تمہیں صلح کا پیغام پیش نہ کریں اور نہ روکیں تم سے اپنے ہاتھ، پس پکڑو انہیں اور قتل کرو جہاں کہیں انہیں پاؤ، اور یہی ہیں وہ جن کے خلاف ہم نے تمہیں کھلا اختیار دیا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورۃ النساء آیت نمبر 91 کا۔ اب بتایا جا رہا ہے کن کے بارے میں کھلا اختیار ہے کہ ان کی گردنیں اڑائی جائیں گی، ان کا تذکرہ ہے اب اس آیت میں۔ آئیے اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 91 کی تشریح۔ پہلی بات، منافقین کی بدترین جماعت کا بیان جو موقع ملتے ہی کفر و شرک کی طرف کود پڑنے کو تیار رہتے ہیں۔ ارد گرد کے علاقوں میں بس کلمہ پڑھ لیا تھا، مگر جب دین کے تقاضے آ رہے ہیں، رسول پاک علیہ السلام کی اطاعت بھی کرنی ہے، بھائی اللہ کی راہ میں انفاق مال بھی خرچ کرنا ہے، اللہ کی راہ میں ہجرت بھی کرنی ہے، اللہ کی راہ میں قتال بھی کرنا ہے۔ جب یہ تقاضے سامنے آ رہے تو بھاگ گئے، بس انتظار میں کہ کوئی موقع ملے اور جان چھوٹ جائے، کہیں سے کفر کی شرک کی دعوت ملے فوراً چلے جائیں اس کی طرف، معاذ اللہ۔ یہ دوبارہ پڑھ رہا ہوں تشریح کا نقطہ، منافقین کی بدترین جماعت کا بیان جو موقع ملتے ہی کفر و شرک کی طرف کود پڑنے کو تیار رہتے۔ دوسری بات لکھا ہے، کیونکہ لفظ فتنہ آیا تھا نا آیت میں، لفظ فتنہ آیا تھا، اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ یہاں فتنے سے مراد کفر اور شرک ہیں، یہاں فتنے سے مراد کفر اور شرک۔ ذرا فتنے میں پڑنے کا معاملہ ہے تو پڑ جائیں گے، ذرا دعوت ملے گی کفر و شرک کی تو کر جائیں گے، معاذ اللہ۔ اگلی بات اس آیت کی تشریح میں لکھی گئی ہے، ایسے منافقین کے لیے امن دینے کی 3 ہی صورتیں ممکن ہیں۔ ایسے منافقین کے لیے امن دینے کی 3 ہی صورتیں ممکن ہیں۔ نمبر 1، وہ مسلمانوں سے صلح کر لیں۔ نمبر 2، وہ کفار کے لشکر میں شامل نہ ہوں۔ نمبر 3، اگر مجبوراً شامل ہونا پڑ جائے تو پھر عملاً لڑائی میں شامل نہ ہوں، ہو سکتا ہے کسی اور قوم میں رہنا پڑ رہا ہے ان کو۔ 3 باتیں، امن کی صورتیں کیا ہیں؟ 3 ہی صورتیں ممکن ہیں۔ نمبر 1، وہ مسلمانوں سے صلح کر لیں، بحث ختم۔ نمبر 2، وہ کفار کے لشکر میں شامل نہ ہوں، غیر جانبدار ہو جائیں۔ نمبر 3، اگر مجبوراً شامل ہونا پڑ جائے تو پھر عملاً لڑائی میں شامل نہ ہوں، تب تو ان کے لیے جا بخشی ہے، ورنہ کیا ہے؟ ورنہ کچھ اور ہے، ورنہ پھر کیا ہے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے اعلان ہے کہ ان کی گردن اڑائی جائے گی۔ چنانچہ آخری نقطہ اس آیت کی تشریح میں لکھا گیا ہے، امان لے کر موقع ملتے ہی اگر اہل ایمان کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہوں، صلح کر لی، امن مل گیا، یا کہا کہ اچھا لڑتے نہیں ہیں، امان مل گئی اور پھر ہم مسلمانوں کے خلاف کوئی سازش کرنے پر آ جائیں، اس کا بیان ہو رہا ہے۔ امان لے کر موقع ملتے ہی اگر اہل ایمان کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہوں تو پھر ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ پھر تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ہم نے ان کے لیے کھلا اختیار دے دیا، پھر ان کے ساتھ جنگ کی جائے گی۔ ناظرین کرام، الحمدللہ آج کی زیر مطالعہ آیات سورۃ النساء آیات 88 تا 91 کا بیان مکمل ہوا۔ اب وقت ہے ہمارے نوجوان ساتھیوں کے حوالے سے سوالات کا، آئیے چلتے ہیں ان کی جانب
اور اس سے دریافت کرتے ہیں کہ وہ ہم سے کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں. پہلا سوال سہیب آپ کریں گے؟ جی بیٹا. سورہ نساء آیت نمبر 88 میں بیان آیا ہے کیا تم اسے ہدایت دینا چاہتے ہو جسے اللہ نے گمراہ کر دیا؟ تو اس حوالے سے ہمارے لیے کیا ہدایت ہے؟ ہم دعوت کا کام کس طریقے سے کریں؟ ماشاءاللہ بڑا اہم سوال ہے کہ کسی کو اللہ ہی نے گمراہ فرما دیا تو بندہ تو ہدایت نہیں دے سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن سوال یہ کہ دعوت کا کام کرنے والوں کے لیے کیا رہنمائی ہے، بہت قیمتی سوال ہے. بالکل شروع میں ناظرین کرام آپ کو یاد ہوگا سورۃ البقرہ کے بالکل شروع میں الفاظ آتے ہیں ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. سورۃ البقرہ آیت نمبر 6. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ قرآن فرما رہے ہیں ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے، میرے الفاظ پہ غور کیجئے گا اور اشارے پر، ان کے حق میں برابر ہے، خواہ آپ انہیں خبردار کریں یا نہ کریں وہ تو ایمان نہیں لائیں گے. اس کے ذیل میں علماء نے لکھا ان کے حق میں برابر ہے. رسول اکرم علیہ السلام کو دعوت کے کام سے روکا نہیں گیا. تو ہمیں کیا معلوم کہ کس کا خاتمہ کس بات پر ہوگا؟ ہمیں معلوم تو نہیں نا. اللہ نے فیصلہ فرما دیا، اللہ کا فیصلہ. ہو سکتا ہے کہ کوئی فیصلہ نہ ہوا ہو اور آخر وقت میں وہ قبول کر لے ایمان کو یا خیر کی طرف آ جائے، ہمیں نہیں معلوم. اصل بات تو اللہ کو معلوم. تو ان کا معاملہ کہ جو قبول کرنے کی روش پر نہیں آتے، ان کا اور ان کے رب کا معاملہ ہے. ہمیں دعوت دینے سے روکا نہیں گیا. ابو جہل کے دروازے میں نبی اکرم علیہ السلام کئی مرتبہ گئے. تو داعی دین کو اپنا کام جاری رکھنا ہے نتیجے کی پرواہ کیے بغیر. جی احمد آپ کا سوال. سر میرا سوال یہ ہے کہ منافقین نے تو ہجرت نہیں کی تھی، تو کیا یہ مدینہ میں رہنے والے لوگوں کا تذکرہ تھا؟ ہاں یہ بڑا قیمتی سوال ہے ناظرین کرام. میں اپنی بات بتا دوں، ٹھیک ہے؟ جب میں آپ کی عمر کا تھا نا تو مجھے بھی کنفیوژن تھا کہ ہجرت تو ہوئی ہے مدینہ طیبہ کی طرف. مشہور ہجرت تو وہی ہے نا، یعنی مکہ مکرمہ سے ہجرت کہاں ہوئی؟ مدینہ طیبہ کی طرف. تو جب ہم یہ مقامات پڑھتے ہیں تو تھوڑا سا عجیب لگتا ہے، ہجرت کرنے کو کہا جا رہا ہے تو سورہ نساء تو مدینہ میں نازل ہو رہی ہے. تو ایک کنفیوژن ہوتا ہے. ناظرین کرام بہت توجہ کیجئے گا، اکثر یہ کنفیوژن رہتا ہے کہ ہجرت تو ہو چکی ہے، اب کون سی ہجرت کی بات ہو رہی ہے؟ اس بات کو ذہن میں رکھیے. تشریح کے دوران عرض کی گئی تھی یہ بات، کن منافقین کا بیان تھا اور ہے جو مدینہ طیبہ کے ارد گرد کے علاقوں میں رہتے ہیں. مدینہ طیبہ میں نہیں، مدینہ طیبہ کے ارد گرد کے علاقوں میں رہتے ہیں، اور ان سے تقاضا یہ تھا کہ وہ ان علاقوں سے ہجرت کر کے کہاں آ جائیں؟ مدینہ طیبہ میں. ناظرین کرام دوبارہ عرض کر رہا ہوں، کن منافقین کا بیان ہے جو آج ہم نے سمجھا؟ جو مدینہ طیبہ سے باہر مختلف علاقوں میں تھے اور ان علاقوں میں دعوت پہنچائی گئی تھی نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے، صحابہ کرام کی طرف سے. تو کچھ لوگوں نے قبول کیا تھا. اب وہ جو قبول کر کے انہی علاقوں میں ہیں، ان کو کہاں بلایا جا رہا ہے؟ مدینہ طیبہ میں. اور اگر وہ ہجرت نہ کرے تو پھر وہ قتال کی بات بھی آ گئی. بات واضح ہو گئی ہے؟ جی الحمدللہ. جی عقیل آپ کا سوال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 89 اور 91 میں منافقین کے بارے میں آیا کہ جہاں کہیں ان کو پاؤ ان کو پکڑو اور قتل کرو. تو کیا اس کے بارے میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اسلامی تعلیمات و اعتراضات کرتے ہیں، تو اس کی مزید وضاحت کرتے ہیں؟ تو دو آیات کا آپ نے حوالہ دیا کہ جہاں میں نے پکڑو گردن اڑا دو. ان الفاظ کے حوالے سے کچھ لوگ اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑاتے ہیں. ناظرین کرام یقیناً وہ غیر مسلم ہے جو مذاق اڑاتے ہیں، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہمارے ذہنوں کو خراب کرتے ہیں. ہم نے البقرہ کا مطالعہ کیا، وہاں بھی قتال کا ذکر آیا تھا. ٹھیک ہے؟ ہوتا کیا ہے، ایسے مقامات میں سے کچھ الفاظ لے کر دیکھو جی قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے. یہ بہت کیا کافروں نے، استغفر اللہ، صحیح ہے، بہت کیا انہوں نے، اور بہت مسلمانوں کے ذہنوں کو خراب کیا. جبکہ جب ہم نے پوری آیتوں کا مطالعہ کیا تو بار بار ذکر آیا امن مل سکتا ہے اس صورت میں، امن مل سکتا ہے اس صورت میں، امن مل سکتا ہے اس صورت میں. پھر نہ کرے تو پھر گردن اڑاؤ. ہجرت کی دعوت دی گئی ہے، ہجرت کے لیے کہا جا رہا ہے سب کچھ، پھر بھی نہیں آ رہے، پھر گردن اڑاؤ. اچھا اگر کسی قوم میں اور معاہدہ اس قوم سے تو پھر نہ اڑاؤ، غیر جانبدار ہو جائے تو نہ اڑاؤ. اتنی ساری باتیں بھی تو ہے نا. ان ساری باتوں کو ایک طرف رکھ کے کون سا جملہ لیتے ہیں؟ گردن اڑا دو. یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے. ایسے تو دنیا کی کسی بھی مذہبی کتاب میں سے ایک جملہ لیجئے اور بات شروع کر دیجئے. یہ تو بے انصافی کی بات ہے. پورے پرسپیکٹیو میں پڑھیں، اور 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں نا، وہاں جنگ کا بیان بھی آیا ہے، وہاں نماز کا ذکر بھی ہے اور روزے کا بیان بھی. ٹھیک ہے؟ اگر کئی مرتبہ جہاد و قتال کا بیان ہے تو کئی مرتبہ نماز کا بیان بھی.
کئی مرتبہ جہاد و قتال کا بیان ہے تو کئی مرتبہ غیر مسلموں کو دعوت دینے کا بیان بھی، کئی مرتبہ جہاد و قتال کا بیان ہے تو غیر مسلموں کے ساتھ نرمی کرنے کا بیان بھی، کئی مرتبہ جہاد و قتال کا بیان ہے تو حسن سلوک کرنے کا بیان بھی ہے۔ سارا پیکج اگر سامنے رکھیں تو ایک ایک بات اللہ رب العالمین کے کلام مبین کی برحق ہے۔ باقی کسی کے دل میں باطن میں خبث یعنی گندگی ہو تو اس کا کوئی علاج ہو نہیں سکتا۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سوالات کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ پروگرام کے آخری لمحات میں آخری مختصر سیگمنٹس پیش کیے جاتے ہیں۔ آج سب سے پہلے قرآنی معلومات کا سیگمنٹ، ہمیشہ کی طرح آخری لمحات میں آج کا نقطہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ نقطہ ایک حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمان کا ترجمانی کا معاملہ ہے جو اس وقت اسکرین پر ہے۔ کیا؟ سورہ تکویر انفطار اور انشقاق میں مناظر قیامت کا بیان ہے۔ تکویر اذا الشمس کورت، انفطار اذا السماء انفطرت، انشقاق اذا السماء انشقت، یہ تینوں صورتیں آخری پارے میں ہیں، ٹھیک ہے؟ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ترمذی شریف میں آپ نے فرمایا کہ جو کوئی اپنی آنکھوں سے قیامت کے مناظر کو دیکھنا چاہے ان تین صورتوں کا مطالعہ کر لے۔ جو کوئی اپنی آنکھوں سے قیامت کے مناظر کو دیکھنا چاہے وہ ان تین صورتوں کا مطالعہ کر لے۔ اللہ اکبر۔ سورہ تکویر، سورہ انفطار، سورہ انشقاق، آخری پارے میں۔ ناظرین کرام، حاصل مطالعہ کا سیگمنٹ، اس کے بعد جو باتیں ہم نے سمجھی ان کا مختصر بیان آخر میں۔ پہلی بات، چاپلوس اور مفاد پرست منافقین کے ساتھ سختی سے پیش آنے کا حکم۔ جو اپنے مفادات میں لگے ہوئے ہیں، دین کے تقاضوں سے فرار اختیار کر رہے ہیں، ہجرت نہیں کر رہے، قتال نہیں کر رہے، اطاعت رسول علیہ السلام نہیں کر رہے اور مسلمانوں کو دھوکے دے رہے، ان سے سختی سے پیش آنے کا حکم۔ دوسری بات، باوجود قدرت کے ہجرت نہ کرنے والے منافقین کے ساتھ مسلمانوں کا سا برتاؤ کرنے کی ممانعت۔ پھر تو مسلمان نہیں مانا جائے گا، پھر تو ان کے خلاف کفار جیسا معاملہ کیا جائے گا اور جنگ بھی کی جائے گی۔ تیسری اور آخری بات، صلح پر آمادہ رہنے والوں کے ساتھ جنگ کرنے کی ممانعت۔ جنگ کرنے کا ذکر بھی آ گیا اور جنگ نہ کرنے کا بیان بھی آ گیا، تفصیل آ چکی ہے۔ حاصل مطالعہ کے بعد ناظرین کرام جائزے کے سیگمنٹ ہے، اپنے اندر جھانک کر کچھ تلاش کرنے کا موقع ہوتا ہے۔ 3 سوالات جائزے کے اعتبار سے آج بھی۔ پہلا سوال آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، لکھا ہے، کیا ہمیں دین دشمنوں کی سازشوں کا ادراک ہے؟ وہ تو اس وقت کے منافقین تھے جو آستین کے سانپ تھے، آج مسلمانوں میں بھی تو کچھ لوگ ہیں جو اندر سے نقصان پہنچاتے، ہمیں ادراک اور احساس ہے یا نہیں؟ اور خدا نخواستہ ہم انہی میں تو شامل نہیں، استغفر اللہ۔ دوسری بات جائزے کے طور پر سوال، کیا ہم اپنوں کے مقابلے میں غیروں سے اچھے تعلقات تو نہیں رکھتے؟ اپنے کون ہیں؟ ایمان والے، غیر کون ہیں؟ کفار اور دین کے دشمن۔ ناظرین کرام، آج عجیب بات ہے، مسلمان بھائی کو تو سلام کرنا بھی گوارا نہیں، مسکراہٹ سے پیش آنا بھی گوارا نہیں، کافر سامنے سے آ جائے تو اس کا تو ماتھا بھی چومنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جائزے کے اعتبار سے آخری سوال لکھا ہے اسکرین پر، آپ دیکھ سکتے ہیں، کیا آج ہم اسلام کے صلح و جنگ کے اصولوں کی پیروی کرتے ہیں؟ کیا آج ہم اسلام کے صلح و جنگ کے اصولوں کی پیروی کرتے ہیں؟ صرف ہمیشہ دفاع تو نہیں، کبھی جنگ بھی ہے، ہمیشہ ٹھنڈا ٹھنڈا معاملہ نہیں، کبھی قتال بھی ہے۔ ساری تعلیمات کو سامنے رکھ کر ہم کچھ کرتے اور کوشش کرتے ہیں کہ نہیں؟ غور کرنا چاہیے۔ ناظرین کرام، پروگرام کے آخری لمحات میں آخری 2 باتیں۔ گزشتہ سوال کا جواب، پچھلا سوال ہم نے رکھا تھا دعائیہ کلمات پر مبنی، اے ہمارے رب مواخذہ نہ فرمائیے اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر بیٹھیں۔ یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ جواب تو بڑا آسان ہے، سورۃ البقرہ کا حوالہ دیا گیا تھا اور بالکل آخری آیت ہے البقرہ آیت 286۔ جی مجھے علم ہے کہ آپ کو یاد ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے رب ہمارا مواخذہ نہ فرمائیے اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر بیٹھیں۔ دعا پڑھنی نہیں چاہیے، جی پریشان نہ ہوئیے گا اس جملے سے، دعا پڑھنی نہیں چاہیے بلکہ دعا مانگنی چاہیے۔ مانگیں گے کب؟ جب معلوم تو ہو کہ کیا مانگ رہے ہیں، اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ آج کا سوال نوٹ کیجئے گا، دعائیہ کلمات آج بھی۔ آج کا سوال ہے، اے ہمارے رب جس کو تو جہنم میں داخل فرمائے اس کو تو ذلیل اور رسوا فرما دے گا۔ اے ہمارے رب جس کو تو جہنم میں داخل فرمائے اس کو تو ذلیل اور رسوا فرما دے گا۔ یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ 2 ہنٹ دے رہا ہوں، سورہ آل عمران میں دیکھیے گا اور دعاؤں میں یہ الفاظ کہیں ملیں گے۔
بس باقی آپ سمجھ چکے ہوں گے. اس کا جواب تلاش کیجیے گا سورہ آل عمران میں, اور دعاؤں کا جہاں ذکر ہوگا وہاں پر اس کا جواب پیش کریں گے اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ تعالی. ناظرین کرام, اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت مکمل ہوا. آپ تمام ساتھیوں کو بہت شکریہ. اللہ آپ کے اخلاص, علم اور عمل میں مزید ترقی عطا فرمائے. ناظرین کرام, ہم سب کو, ہمارے قاری صاحب کو, اور اسکرین پر جو اسٹاف اور ٹیم نظر نہیں آتی ان سب کو, اور کیو ٹی وی کی انتظامیہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا کلام پڑھا یا رسول